رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آج کی قرآنی آیت جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اینڈ 156۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم ہی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو صبر ہے کیا؟ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور اس کی آزمائش کو خندہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا صبر ہے۔ تو جس طرح خوشیاں اور آسانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آتی ہیں، اسی طرح سے آزمائش اور مشکلات بھی اسی کی بارگاہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مشکلات انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی ٹائم پیریڈ میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب شخص وہی ہے جو مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اور عدم برداشت کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جس میں فرسٹریشن، ڈپریشن یا ٹینشن جیسی بیماریاں ہیں۔ قرآن پاک نے صبر کا افادیت کے طور پر اس کا 70 بار ذکر آیا ہے۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 10 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور قرآن کو جب بھی پڑھیں گے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اور اپنے فیملی کی والوں کی زندگیوں میں بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کریے، پوچھئے بنی بیٹوں سے اسرائیل کے۔ یہ سال دو حرفی امر بھی ہے۔ یہ ذرا دو حرفی امر کل والا خط میں آپ روز پڑھتے ہیں، کل تو کہہ، سال تو سوال کر، آپ کہیے، آپ سوال کریے۔ بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا، ہم نے عطا کی ہم انہیں من سے آیتیں بینہ روشن، اور من جو بدل ڈالے نعمت کو اللہ کی من سے بعد ما جو جاءت آئی ہو اس کے پاس یا ان کے پاس، فاپس ان بے شک اللہ شدید و سخت ہے، عذاب دینے والا ہے۔ زینا آراستہ کر دی گئی، الٹا اعراب ہے، پیش زیر زبر، زینا مزین کر دی گئی، الٹا اعراب ہو تو پیسے واجب ہوتا ہے، مجھول ہوتا ہے۔ زینا مزین کر دی گئی، لام سے لے کے لیے، الذین ان سارے لوگوں کے لیے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، حیات زندگی دنیا کی، اور یسخرون وہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من سے الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں، اور الذین وہ سارے لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقا ان تمسخر اڑانے والوں کے اوپر فوقیت رکھنے والے ہوں گے، فوق اوپر ہوں گے، ہم ان کے یوم دن قیامت کے، اور اللہ یرزق کو رزق دیتا ہے،
من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بے ساتھ بغیر حساب کے. کانا تھے ناسو لوگ امتن امت واحدتن ایک، انسان ابتدان ایک امت ہے. جب وہ فطرتی زندگی گزارتے تھے، فطرتی خواہشات کی زندگی اتنی فروغ نہیں پائی تھی، اس وقت اختلاف نہیں تھا. پھر چونکہ فطرت کے مطابق زندگی کا آغاز ہوا، وہ لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزارتے تھے. بعد میں جوں پھر وقت آگے گزرا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. جب اختلاف پیدا ہوا تو علماء لکھتے ہیں بعض کے یہ اختلاف قبل از نوح علیہ السلام کے اختلاف نہیں تھا. لوگ فطرتی سادی سی زندگی گزارتے تھے، کسی کا حق نہیں مارتے تھے، کسی کا حق چھینتے نہیں تھے. بس جس طرح زمین پر مخلوق ہے اللہ کی، تو وہ جانور بھی ہیں، تو وہ پھر کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، رات کو اکٹھے رہتے ہیں، دن کو چرتے رہتے ہیں، شام کو گھر پھر اکٹھے رہتے ہیں. تو یہ ایک تصویر بنتی ہے. اس وقت میں اس طرح لوگ فطرتی زندگی گزارتے تھے تو اکٹھے ہی رہتے تھے. بعد میں جوں پھر آہستہ آہستہ آگے بات بڑھی تو پھر اختلاف ہو گیا. پھر اختلاف ہوا تو پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا. پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر بعض مبعوث کیے اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری سنانے والے، اور منذرین ڈرانے والے، اور انزل نازل فرمائی ماہا ساتھ ان کے کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، لامزل تاکہ یحکما وہ نبی فیصلہ کرے، بینہ درمیان ناس سے لوگوں کے، فی میں ما ان چیزوں میں یا ان معاملات میں اختلافو جس میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، فی میں ہے اس میں، اور ما نہیں اختلاف کیا، فی میں ہے اس چیز میں، الا مگر الذین ان لوگوں نے اختلاف کیا، اوتو ہو عطا کی گئی ہو انہیں وہ کتاب، اوتو عطا کی گئی ہو وہ کتاب انہیں دی گئی. یعنی کتاب کے آنے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب آئے تو ہدایت لاتی ہے، اس کی وجہ بتائی آگے. من سے بعد اس کے ما جو جاءت آ گئی ہم ان کے پاس بینات و واضح نشانیاں، بغیاً بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بینہم آپس میں، آپس کا حسد بھی اختلاف کو جنم دیتا ہے. ایک بندہ حق پر ہے، اس کے پاس دلیل حق ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ بس ہمارا اس کے ساتھ حسد ہے. اور بالخصوص امت مسلمہ کی موجودہ زمانے کی یہ جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ماننا ہی نہیں ہے، خیر دلیل جو مرضی دیتا رہے، خیر اس کی دلیل صحیح قرآن سے کیوں نہ ہو، بس نہیں، وہ ہماری نظر میں وہ اسلام پر ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ ہے، وہ بدتی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. ہم نے جب پہلے ہی مزاج بنا دیے سطح کے، اس نے حسد جنم لیا ہے. اب آپ حق بات بھی کریں گے، ایک عالم دنیا کا جید عالم ہے، بس ہم اس کو نہیں، نہ اس نے کی حیثیت ہے، وہ کسی بندے نے سنی. اب وہ جو جملہ کہلوا رہا ہے، وہ جملہ اسے بغض کروا رہا ہے، حسد کہلوا رہا ہے. تو یہ بغض کی وجہ سے بندہ حق کو تسلیم نہیں کر سکتا. پھر ہدایت دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، لے کے لیے ما جو اختلافو وہ اختلاف کیا کرتے تھے، فی میں ہے اس میں، من سے حق کے سچی بات سے، بے ساتھ اذن سے ہی اس کے. اللہ نے پھر اہل ایمان کو ہدایت بخشی، اور وہ جو اس میں اختلاف کرتے تھے، پھر اس میں وہ جو مومن لوگ تھے وہ سچی بات کی تائید کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، پہ توفیق سے. واللہ اور اللہ لا یادی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الا طرف صراط رستے مستقیم سیدھے. اب یہ وہ آیت آئی ہے جو موضوع ہے نا، کہ اس کو موضوع بنایا جا سکتا ہے اس رکوع کا نا. ام کیا خصب تم گمان کرتے ہو، خصب تم خاصبہ گمان کرنا، کیا تم حساب لگاتے ہو؟
ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے جنت جنت میں، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یوں ہی؟ واہ لمبا، حالانکہ ابھی نہیں یاتے آئی کم تم پر مسلو مثل ازمائشیں الذین ان لوگوں کے خلو جو چلے گئے خالی کر گئے من سے قبلکم تم سے پہلے لوگوں کی مثل ابھی کوئی آزمائشیں تم پر تو آئی ہی نہیں ہے، تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ مس کیا ہم انہیں باسا سختیوں نے، تکلیفوں نے، والضرا اور ضرر نے، تکلیف، مصیبتیں، سختیاں، مصیبتیں، تکالیف، اور زلزلے آئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، زلزلے پیسے وہ لرز اٹھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہہ اٹھے رسولو، اللہ کے اس زمانے کے رسول بھی کہہ اٹھے پھر، واہ اور الذین وہ لوگ آمنو جو اس رسول پر ایمان لائے تھے وہ بھی کہہ اٹھے ساتھ ہو اس کے، کیا متا کب نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ خبردار، ان بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اس کو اس کا ٹاپک بنایا جا سکتا ہے۔ یا سلونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا ینفقون، وہ خرچ کرے، انفقا ینفقون، ماذا کیا ینفقون، وہ کیا خرچ کرے۔ حالانکہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خرچ کرے، سوال یہ ہونا چاہیے کس پر خرچ کرے۔ اللہ پاک نے چونکہ رزق تو اللہ نے دیا ہے نا، آگے سے اللہ پاک نے جواب یہ نہیں دیا کہ کیا خرچ کرو، جواب نے یہ دیا کہ جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے ان پر خرچ کرو۔ قل آپ فرما دیجئے ما جو انفق تم خرچ کرو من سے خیرن مال میں سے، اپنے مال میں سے، پس سب سے پہلے لام لے کے لیے والدین، اپنے والدین پر خرچہ کرو، اور اقربین قریبیوں پر خرچہ کرو، والدین مستحق ہیں ان پر خرچہ کرو، قریبیوں پر کرو، والیتاما یتامہ پر کرو، والمساکین مسکینوں پر کرو، وار ابن السبیل مسافروں پر کرو، اور ما جو تفعلو تم فعل کرو من سے خیر نیکی کا، پس ان بے شک اللہ بھی اسے علیم علم رکھنے والا ہے۔ کوتبہ لکھ دیا گیا، کاتبہ سے کوتبہ بنایا گیا نا، پیسے میں کاتبہ کے 3 حرف ہے نا، کاف تا با کاتبہ، ماضی معروف ہے، اس کا پیسے بنانا ہو تو الٹا اعراب کر دے، پیش زیر زبر کر دے، کوتبہ لکھ دیا گیا علیہ پر تم پر قتال جہاد کو تمہارے اوپر لکھا گیا ہے، جد و جہد کرنا، لڑنا، مال لگانا، جان لگانا، جہاد کے کئی مرحلے ہیں، جہاد بالمال، جہاد بالجان، جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، جہاد بالعلم، جہاد بالسیف آخر میں جا کے آتا ہے، پہلے ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے۔ جہاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بھی جہاد ہی ہے، اگر مکی زندگی میں آپ ایٹماسفیئر نہ بناتے، جماعت سازی نہ کرتے اور اپنی ٹیم نہ بناتے، وہ جہاد بالسیف بھی وجود میں نہ آتی۔ جہاد بالسیف کو وجود میں لانے کے لیے جو پہلے کام کیا جاتا ہے وہ بھی جہاد کے زمرے ہی میں آتا ہے۔ انقلابی مارکے بپا کرنے سے پہلے جو انقلاب کی قبل از انقلاب سارا پلاننگ ہوتی ہے، ورک ہوتا ہے، بیسیکلی وہ بھی جہاد ہی، ابھی شعوری انقلاب، فکری انقلاب، نظریاتی انقلاب، علمی انقلاب، پھر حقیقی انقلاب، پھر بعد از انقلاب، ماں بعد انقلاب کیا ہوگا، صورتحال کیا بنے گی، اس کو سنبھالنا، نتائج دینا، جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ان مقاصد کو گین کرنا۔ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تمہارے اوپر قتال جہاد، اور ہوا وہ جہاد کا عمل جو ہے کرن کراہت ہوتی ہے، تمہیں ناپسند ہے، لکم تمہاری طبیعتوں، چونکہ بچے جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں،
بڑوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، حق چھیننا پڑتا ہے، مال جاتے ہیں، جان جاتے ہیں، بچے بچیاں یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ وَارَسَا ممکن ہے ان کے تک رہو، جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، شیئن کسی چیز کو کراہت کر رہے ہو تم، کرہو تک رہو شیئن کسی چیز کو، اور ہوا وہ چیز خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، اور ایسا یہ بھی ممکن ہے ان کے تحبو یعنی تم حب کرو کسی چیز، شیئن کسی چیز کو، اور ہوا وہ چیز شر ہو لکم تمہارے لیے، اگر تم جہاد سے بچ کر دوسری طرف جانا چاہتے ہو، انقلاب کی راہ کو چھوڑ کر غیر از انقلاب رستے کی طرف جانا چاہتے ہو، کہ جس جدوجہد کا اینڈ انقلاب نہ ہو، اپنے آپ کو بس سیو رکھنا چاہتے ہو، ایفرٹ کر کے تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہتے ہو، شر لکم وہ شر ہو تمہارے لیے، کیونکہ اس نے تمہیں بڑی تکلیف میں ملوث کر دینا ہے۔ اگر تم انقلاب نہیں لاؤ گے تو ہمیشہ معاشی بحران میں رہو گے، نا انصافیوں کا شکار رہو گے، اپنے آپ کو معروم لوگوں میں رکھو گے، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے، غلامی کی زندگی گزارو گے فار ایور۔ واللہ اور اللہ یعلم علم رکھتا ہے، واہ اور انتم تم سارے لا تعلمون علم نہیں رکھتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔